جب رسول اللہ اس دنیا میں آئے تو جاہلیت کا زمانہ جو ہے وہ چھٹنے لگا تھا، یعنی یہ ایک ایسی وقت کے بارے میں جو ہے اس کا اینڈ تھا۔ وہ زمانہ بڑا سخت تھا۔ اس زمانے میں جو ہے ایسی چیزیں تھے، ایسے رواج تھے، ریچولز تھے جو انسان کو جو ہے شرم سے نیچے اس کی گردن ہوتی تھی۔ جب رسول اللہ آئے تو اس کالے بادل جو ہے تھوڑے تھوڑے سے گھٹنے شروع ہو گئے تھے۔ ایسے میں ایک شخص جو ہے رسول اللہ کے سامنے آیا اور وہ بڑا غمگین تھا، اور اس نے جو ہے اپنی بات جو ہے رسول اللہ کے سامنے رکھی اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں ایمان لانا چاہتا ہوں، اور اس کے عوض میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ میرے گناہ معاف کرے۔ رسول اللہ نے اس سے پوچھا کہ اپنا گناہ تو بیان کرو۔ وہ خاموش ہو گیا، اس کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ گناہ کا تذکرہ رسول کے سامنے کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 2-3 بار پوچھنے کے بعد میں وہ شخص راضی ہوا، اور اس نے کہا کہ میں وہ شخص ہوں جو میں نے اپنی بیٹی کو زندہ ریت میں دفن کیا۔ اس واقعے میں اس نے تھوڑی سی ڈیٹیل بھی ڈالی اور کہا کہ جو میری بیٹی تھی، میں گھر سے کچھ سال کے لیے باہر چلا گیا تھا۔ اس دوران جب میں نکلا تھا گھر میں سے، تب میری جو بیوی ہے وہ پریگننٹ ہو گئی تھی، اور یہ بات مجھے معلوم نہیں تھی، اور میں 4 یا 5 سال تک میں باہر رہا، اور جب گھر آیا تو دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی جو ہے وہ اس کے گھر میں کھیل رہی تھی۔ اس شخص نے پوچھا اپنی بیوی سے کہ یہ لڑکی کس کی ہے؟ اس کی بیوی نے کہا کہ یہ ایک پڑوس کی لڑکی ہے، اور کچھ دیر کے لیے یہاں کھیلنے آتی ہے، اس کی عادت ہے اور چلی جاتی ہے۔ جب شام ہوتے ہوتے اس نے دیکھا کہ یہ کافی دیر تک کھیل رہی ہے اور لڑکی گھر جا ہی نہیں رہی۔ دیکھتے دیکھتے رات آ گئی۔ پھر بھی اس نے جو ہے اپنے جو اس کی بیوی تھی اس سے سوال کیا کہ یہ لڑکی کس گھر کی ہے جو ابھی تک نہیں گئی۔ مجبوراً اس کی عورت کو یہ بتانا پڑا کہ جب تم یہاں سے نکلے تھے تب میں پریگننٹ ہو گئی تھی، اور یہ جب پیدا ہوئی تھی تب تم یہاں نہیں تھے، اور اسی طرح سے یہ بڑی ہو گئی۔ اب یہ 3-4 سالوں کی ہے، اور میں نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ تم کس خیالات کے انسان ہو۔ مجھے یہ ڈر ستا رہا تھا کہ کہیں تم اسے دفنا نہ دو۔ اس آدمی نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس لڑکی کے ہاتھ کو پکڑ کر اسی وقت لے کے گیا۔ جب وہ دفنانے کے لیے اس نے کھودنا شروع کیا تو اس کی بیٹی جو چھوٹی سی معصوم لڑکی تھی، اس نے بھی وہ کھڈا کھودنے میں یا گڑھا کھودنے میں اس کی مدد کرنے لگی۔ رسول اللہ کو جب کہ یہ سن رہے تھے تو جان گئے کہ کیا ہوا ہوگا، تو ان کے آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے۔ اس آدمی نے اٹھا کر جو ہے اس گڑھے میں اس لڑکی کو رکھا، اور اس کا ایک ہاتھ پکڑا ہوا تھا وہ گڑھے میں، اور دوسرے ہاتھ سے جو ہے وہ ریت اس پر ڈال رہا تھا۔ اس دوران جو ہے ریت اس باپ کے داڑھی تک جا کر پہنچ رہی تھی، یعنی ایسے، اور پوری داڑھی جو ہے ریت سے بھر گئی۔ تو وہ ننھی بچی جو ہے اپنے باپ کے داڑھی سے ریت کو جھاڑ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ رسول اللہ یہاں بھی مجھے رحم نہیں آیا۔
میں نے پوری طرح سے اس کو دفنا دیا۔ اب میں اس بات سے بڑا شرمندہ ہوں، کیا یہ گناہ مجھے معاف ہو سکتا ہے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے اسے کچھ چیزیں بتائی جس سے اس کی نجات ہو سکتی ہے، یعنی کچھ روزے رکھوائے اور کہا کہ کچھ غلام آزاد کرو، ہو سکتا ہے یہ عمل دیکھ کر شاید تمہیں اللہ معاف کرے۔ اب یہ آپ نے قصہ سن لیا، اس سے پہلے بھی کبھی اگر ہو سکتا ہے کسی نے سنا دیا ہو آپ کو، ایسا ہو سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیا ہوا تھا کہ ماضی کے زمانے میں، یعنی اس زمانے میں جو جہالت کا زمانہ کہا جاتا ہے، کیا ہوا ایسا انسیڈنٹ؟ کچھ تو ہوا ہوگا نا، جو یہاں تک بات آ گئی کہ اپنے بچوں کو، یعنی جو لڑکی پیدا ہو رہی ہے اور اس کو دفنا رہے، کیا ہوا ہوگا؟ ہسٹری کی کتابوں میں آتا ہے کہ 2 قبیلے تھے، ان 2 قبیلوں میں جھگڑا تھا، اور ایک دن یہ جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ جو طاقتور قبیلہ تھا انہوں نے کیا کر دیا کہ یہ چھوٹا قبیلہ تھا جو جن سے زیادہ لڑائیاں ہو رہی تھی، وہ چھوٹا قبیلہ ہار گیا۔ اب جب قبیلہ ہار گیا تو طاقتور قبیلے نے کیا کیا کہ جو چھوٹا قبیلہ جو ہار گیا ہے ان کی عورتوں کو اٹھا کر زبرن لے گئے، ان سے شادیاں کرائی، شادیاں کر کے اپنے گھر میں رکھے۔ کچھ سالوں کے بعد ان 2 قبیلوں میں صلح ہو گئی، معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ جو ہارنے والا قبیلہ تھا اس نے کیا کیا کہ جو اپنی عورتیں زبرن یہ لوگ لے گئے تھے، ان عورتوں سے کہا کہ صلح ہو گئی ہے، آپ ہمارے گھر چلو جہاں سے آپ کو زبرن نکالا گیا تھا۔ تو ان عورتوں نے جو زبرن گئی تھی، ان کی شادیاں ہونے کے بعد بھی ان عورتوں نے اس قبیلے میں جانے کا پوری طرح سے منع کر دیا کہ ہماری شادیاں ہو چکی ہیں، اب ہم یہاں سے پورا چھوڑ کر نہیں جا سکتی، آپ واپس چلے جاؤ۔ یہ قبیلہ جب واپس مڑا خالی ہاتھ، تب یہ قبیلہ جو ہے کافی پریشان اور اتنا نروس ہو گیا، اور انہوں نے یہ ٹھان لی بات کہ آئندہ اگر کوئی ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے اور اگر وہ لڑکی ہے تو ہم اسے زندہ دفنا دیں گے۔ یہ ہے کہانی اس کے پیچھے جو جہالت کے زمانے میں تھا۔ اب اس زمانے میں آپ جتنے بھی، یعنی آپ کے گھر کے پاس یا تو آپ کے محلے میں یا تو آپ کے شہر میں سب سے جاندار، سب سے بڑا عمر والا، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے پاس بہت علم ہے، اس سے جا کر یہ سوال پوچھیے کہ جہالت کے زمانے میں جو بیٹیوں کو دفناتے تھے اس کے پیچھے کیا انسیڈنٹ ہوا تھا، کیوں یہ رواج ان لوگوں میں پھیل گیا تھا۔ اگر وہ جواب دیتا ہے کہ وہ جاہل تھے تبھی تو وہ کر رہے تھے، یہ جواب جو ہے وہ عالم، ایسا سمجھ لیجئے کہ وہ عالم جواب دینے سے بھاگ رہے۔ اگر کوئی عالم اس طرح کا بیان کرے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا، ایسا اگر بیان کرتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کو علم ہے، آپ اسے فالو کر سکتے ہیں، اس سے سوال پوچھ کر اپنی اصلاح کر سکتے ہو۔ جو آپ نہیں جانتے وہ بات آپ اس سے ضرور پوچھیے اور اپنی زندگی کو اور تھوڑا آسان کر لیجئے، اور جو ہے آپ کو صحیح سے علم وہ دے سکتا ہے۔ اگر نہیں دے سکتا تو سمجھ لیجئے کہ صرف نام کا عالم ہے اور یہ خود جاہل ہے۔
اب رسول اللہ کے سامنے جو ہے وہ ایک انسیڈنٹ نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک آدمی کھڑا تھا، وہ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس آدمی کی بات سن کر مجھ میں تھوڑی سی ہمت آ گئی ہے، میں بھی اپنی بات کی کنفیس کرنا چاہتا ہوں، یعنی میں اپنا گناہ قبول کرتا ہوں، میں نے تو معاذ اللہ 11 لڑکیوں کو ایک ساتھ دفنایا ہو۔ اوہ اللہ اللہ! دیکھیے، جس بات پر رسول اللہ نے پہلے آدمی کا گناہ سن کر آنکھوں میں آنسو آ گئے، کس حد تک آدمی جو ہے پتھر دل بن سکتا ہے انسان۔ اس واقعے میں آپ کو ایک بات سیکھنے کو ملے گی کہ اگر رسول اللہ اس زمانے میں، یعنی اس زمانے میں رسول اللہ پیدا ہی نہ ہوتے، آخری نبی نہ آتے، تو ہمیں جو ہے آج کے ٹائم اس وقت کو یاد کیجئے جس وقت پہ ایک شخص جو ہے اپنی خود کی اولاد دفنا رہا ہے، اگر رسول آج نہ ہوتے، اس دنیا میں نہ آتے، تو آج یہ زمانہ، یہ عرب ملک کس حد تک جاتے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور یہاں ہندوستان پاکستان کی طرف تو جو ہے نہ جانے کیا حال ہوا ہوتا۔ تو اللہ اور اس کے رسول کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے جو ہے ہمیں زندگی کا ایک مرحلہ ایسا سکھا دیا کہ انسانیت کیا ہوتی ہے، اور ہمیں جانور سے انسان بنایا۔ ایسا دنیا میں کوئی مذہب نہیں ہے جو ایک شخص جس نے صرف 63 سال کی عمر تک ایسا مذہب ڈیزائن کیا کہ انسان جو ہے انسان بن کر مرتا ہے۔ باقی دوسرے کسی بھی مذہب میں یہ بات آپ کو دیکھنے کو تک نہیں ملے گی، نہ سننے کو۔ کہنے کے لیے بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن اعمال اگر دیکھیں گے آپ تو انسانیت شرمسار ہوتی ہے۔ یہ بات اور ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کافی حد تک گناہ کر لیتے ہیں۔ یہ نقصان جو ہے ان کا اپنا خود کا ہے، کیونکہ انہوں نے اسلام نہیں سیکھا۔